ایک صحابی تھے، وہ مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں تو آ کے وہ اپنی نماز پڑھنے کے لیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے۔ اب انہوں نے اپنی نماز پڑھی اور آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور ان کے پاس بیٹھنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا اور اپنی نماز واپس پڑھ کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ اب دیکھیے صحابی نے نماز پڑھی تھی نا، رسول اللہ نے کہا کہ جا واپس اور اپنی نماز پڑھ کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ اب وہ صحابی واپس جاتے ہیں اور پھر نماز پڑھتے ہیں، پھر واپس آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے ہیں اور ان کے ساتھ بیٹھنے لگتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ سے سیکنڈ ٹائم فرماتے ہیں جا اپنی نماز پڑھ کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ اب صحابی پھر واپس سے آتے ہیں، پھر سے اپنی نماز پڑھتے ہیں۔ اب یہ تیسری دفعہ دوسری دفعہ پڑھ کے اب وہ واپس آتے ہیں، پھر سے سلام کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے وہی فرماتے ہیں۔ اب صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ مجھے سکھا دیجئے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے۔ تو اب یہاں سے ہم یہ دیکھیں گے کہ ہماری نمازیں کیسی ہونی چاہیے اور ہماری نمازیں کیسی تھیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو نماز کے ارادہ کرے، نماز کے لیے کھڑے ہونے کا، تو سب سے پہلے اچھا وضو کر، بہترین وضو کر، اور اس کے بعد پھر قبلہ رخ ہو کر تکبیر اللہ اکبر کہہ، اور پھر جو کچھ تجھے قرآن مجید میں سے یاد ہے اور آسانی سے پڑھ سکتا ہے اس کو پڑھ لے۔ اب یہاں پہ کون سی سورہ پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، اس کے بارے میں نہیں ہے، یہ حدیث جو ہے وہ ساری ارکان کے بارے میں ہے کہ ہمارا رکوع، ہمارا سجدہ اور ہمارا قیام کیسا ہونا چاہیے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر رکوع کرو، اور جب سکون کے ساتھ رکوع کر چکو تو پھر اپنا سر اٹھاؤ، اور جب سیدھے کھڑے ہو جاؤ تو پھر سجدے میں جاؤ، اور جب سجدے کی حالت میں اچھی طرح ہو جاؤ تو سجدے سے سر اٹھاؤ، پر اچھے سے سجدہ کر لو، کیونکہ یوزلی یہ ہوتا ہے نا کہ ابھی 2 دفعہ ہماری کمپلیٹ ہوتے ہیں تو تیسری دفعہ ہم اس میں ہی کر رہے ہوتے ہیں جس میں ہم واپس بیٹھ رہے ہوتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدے کی حالت میں اچھی طرح سے ہو جاؤ، پھر سجدے سے سر اٹھاؤ یہاں تک کہ سیدھے بیٹھ جاؤ۔ اور آپ نے یہ دیکھا کئی دفعہ ہوتا ہے نا، ابھی اتنے ہوتے ہیں تو پھر فوراً ہی سیدھے بھی نہیں بیٹھتے اور فوراً دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں تک کہ سیدھے ہو جاؤ اور اطمینان سے بیٹھ جاؤ، پھر سجدہ کرو، اور جب اطمینان سے سجدہ کر سکو، یہ سیکنڈ سجدے کی بات ہے، پھر سر اٹھاؤ یہاں تک کہ سیدھے کھڑے ہو جاؤ، اور یہی عمل تم اپنی پوری نماز میں کرو۔ تو اب آپ نے جب بھی نماز پڑھنی ہے، میں نے بھی جب سے یہ پڑھی تھی تو ہمیشہ یہ حدیث مجھے جب بھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ تیزی والی کام ہوتا ہے کہ اچھا یہ کام کرنا تو اس سے پہلے جلدی جلدی نماز پڑھ لو، تو پھر میں یہ حدیث ذہن میں رکھتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ جا تیری نماز نہیں ہے تو واپس نماز پڑھ۔ تو یہ نہ ہو کہ نماز جلدی سے پڑھ بھی رہے ہیں اور پھر بھی نماز قبول نہیں ہو رہی اور نماز وہ ہو ہی نہیں رہی ہے ہماری۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سکون عطا کرے اور ہمارے وقت میں بھی برکتیں ڈالے تاکہ ہم اپنی نمازیں آرام سے پڑھ سکیں، اور خشیت الہی مانگا کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو ایسا بنا دے، آمین ثم آمین، جیسے صحابہ بھی نماز پڑھتے تھے۔ تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں درجات منہ، کہ درجات ہیں اس کے لیے اس کی طرف سے، منہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، ومغفرت ورحمہ، اور اللہ کی بخشش ہے اور رحمت ہے۔ تو اب یہ کس کی بات ہو رہی ہے، میں تھوڑا سا ریکال کرتے ہیں، پیچھے جاتے ہیں پچھلے پروگرام میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ مسلمان جو ہیں ان میں 2 گروہ ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ ہوتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں بھاگ رہے ہوتے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اسلام کو پھیلا رہے ہیں، لوگوں تک جا رہے ہیں، کلاسز دے رہے ہیں، لوگوں کو پڑھا رہے ہیں، دن رات کا ان کو پتہ نہیں ہوتا۔ دنیاوی زندگی میں تو ڈیفینیٹلی وہ اپنے جو بھی ارننگ ہے اس کے لیے محنت کرتے ہیں، لیکن جیسے ان کو وقت ملتا ہے پھر وہ بھاگتے ہیں اس راستے میں۔ اور ایک وہ لوگ مسلمان ہوتے ہیں کہ جو اس طرح کی محنت نہیں کرتے، بٹ وہ اپنے پیسوں دے دیتے ہیں کہ اچھا جی ٹھیک ہے ہم ڈونیشن دے دیتے ہیں، آپ کام کر لیں، یا پھر اس طرح سے کہ وہ خود محنت اللہ کے راستے میں نہیں بھاگنے والے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو اجر نہیں ملے گا،
उन दोनों को अजर मिलेगा। लेकिन वो लोग जो मुजाहिद हैं, जो अपने माल के साथ भी और अपनी पूरी जान के साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला के रास्ते में आ जाते हैं और अल्लाह सुब्हानहू तआला के रास्ते में उसका जो पैगाम है वो लोगों तक पहुंचाते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उनकी तारीफ यहाँ पे कर रहे हैं कि दरजातिम मिन्हु, के दर्जात हैं उसकी तरफ से, अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से, व मगफिरतुम व रहमा, और अल्लाह सुब्हानहू तआला की मगफरत है और उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमत भी उन लोगों पर है। अब देखिए दर्जात की बात होती है तो अक्सर हमारे दिल में ये आता है कि बस ठीक है, अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला किसी तरह से जन्नत में दाखिल कर दे, एक पाँव भी जन्नत में चला जाएगा तो वी आर फाइन, यू नो, अल्हम्दुलिल्लाह, हमें वही काफ़ी है। लेकिन देखें दर्जात जो है ना, जन्नत के बड़े दर्जे हैं। बाज़ दफ़ा हमें बाज़ अहदीस से मिलता है कि 100 दर्जे हैं, और एक दर्जा जो है, जैसे इस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जैसे ज़मीन पे खड़े होकर हम आसमान को देखते हैं ना, तो छोटे छोटे सितारे नज़र आते हैं, लेकिन सितारे इतने बड़े होते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि इस तरह से छोटे छोटे सितारों की तरह नज़र आएंगे और इतना फासला होगा। और न सिर्फ फासला, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रवायत में ये भी हमें पता चलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि 500 साल की मुसाफत का फ़र्क होगा, कि 500 साल, आप सोचो सवार जो होता है वो अपना घोड़ा दौड़ा रहा है और भाग रहा है और 500 साल वो भागता रहता है, तो उतनी, उससे भी कहीं ज़्यादा एक दर्जे से दूसरे दर्जे की मुसाफत है। और इट्स नॉट ओनली कि सिर्फ डिस्टेंस है, आप सोचें अल्लाह की रहमतें, अल्लाह के करम, अल्लाह सुब्हानहू तआला की मोहब्बतें, वहाँ के इनामात कैसे होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर हमें एक लेवल पे तो नहीं ठहरना चाहिए ना, और ना हमें ये सोचना चाहिए कि ओके दैट्स फाइन, दिस लेवल इज़ फाइन फॉर मी। हमको हमेशा ये सोचना है कि हम कैसे एक ऊपर दर्जे में जा सकें। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं दराजात, एक दर्जा नहीं, दराजात के इतने दर्जे हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से। और मग़फ़िरत है, अल्लाह सुब्हानहू, मग़फ़िरत क्या होता है कि ढांप लेना। जैसे इंसान कोई गुनाह करता है, कभी गलतियां हो जाती हैं, तो ऐसे नहीं लगता कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे दिल को पता है कि हमने कुछ गलत किया, तो हमें डर होता है कि ये बस ढांप लिया जाए, इसको किसी को नज़र नहीं आए ना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं मैं ढांप दूंगा, और फिर अल्लाह की रहमत भी होगी, रहमत से ही तो ढांपेंगे अल्लाह सुब्हानहू तआला। और फिर देखिए अगली आयत में अल्लाह सुब्हानहू तआला कितनी खूबसूरती से कहते हैं व कान अल्लाहु, और बेशक है अल्लाह गफूर रहीमा, कि बख्शने वाला और रहम करने वाला। क्योंकि देखिए इससे पहली आयत में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या कहा कि मैं बख्शने वाला, मैं बख्श दूंगा, मग़फ़िरत और रहमत की बात की ना, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपनी वही सिफ़त बाद में लेके आए कि देखो अल्लाह सुब्हानहू तआला कैसे माफ़ करेंगे, कि वो अपनी मग़फ़िरत के साथ इंसान को माफ़ कर देंगे इंशाअल्लाह। तो आगे देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि इन्नल्लज़ीना, बेशक वो लोग जो तवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकातु, बेशक वो लोग जो फौत करते हैं, जिनको फरिश्ते फौत करते हैं, फरिश्ते ज़ालिमी, कि उन्होंने जुल्म किया होगा अनफुसिहिम, अपने नफ्सों पर। अब देखिए जब मैं कुरान ऐसे पढ़ती हूँ ना, वो लोग जो सीरियसली एवरी एपिसोड देख रहे हैं, आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ ओपन अप योर कुरान विद यू, और फिर उसके साथ आप समझने की कोशिश करें, आप बहुत इंजॉय करेंगे। एंड साथ साथ इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट कि बहुत जल्द मैं तजवीद की क्लासेस भी साथ साथ स्टार्ट कर दूँ, ताकि मेरी तरह के बहुत से लोग होते हैं जिनकी तजवीद शुरू में अच्छी नहीं होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता हमें जब समझ आती है तो हम अपनी एक एक चीज़ को ठीक करना शुरू करते हैं, तो फिर और भी मज़ा आता है ना कुरान पढ़ने में। तो अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं बेशक वो लोग जो जिनको फौत करते हैं फरिश्ते ज़ालिमी, कि उन्होंने जुल्म किया होता है अनफुसहम, अपने नफ्सों पर। अपने नफ्सों पर कैसे जुल्म किया होता है? आज हम अगर सोचते कि हमने डाइटिंग करके अपने नफ्सों पर जुल्म करते कि आज तो भूख ही बड़ी लगी थी, आज हम इतने रन किया, इतने मील दौड़े थे तो हमने जुल्म किया, हम तो बड़े सख्त थके हुए हैं। ऐसा जुल्म नहीं है, बल्कि गुनाह का जुल्म है। क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वो लोग जिन्होंने गुनाह कर लिए, अपनी जानों पर जुल्म किया, क्योंकि हमें याद है हमने पढ़ा था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि हर जान जो है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास गिरवी है, और हमने जाके छुड़वाना है। तो कैसे छुड़वाएंगे? हमारे नेक अमाल छुड़वाएंगे ना जाके वहाँ पे। तो जब हमारे नेक अमाल होंगे तो हम अपने आप को आज़ाद करवाएंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे कहते हैं कि वो लोग जिन्होंने गुनाह करके अपने ऊपर जुल्म किया होगा, क़ालू, तो वो कहते हैं, कौन कहते हैं? फरिश्ते, फ़ीमा कुन्तुम, कि कहाँ, किस हाल में थे तुम? जब वो जान कब्ज़ करने आते हैं तो वो ऐसी हालत में होते हैं ना, जैसे वो गुनाह की हालत में होते हैं, या ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मना किया है, वहाँ पे होते हैं, या फिर कोई ऐसी चीज़ मतलब जिस वक्त उनका आखिरी वक्त होता है वो ऐसी सिचुएशन में होते हैं। तो फरिश्ते उनसे पूछते हैं कि ये तुम किस हालत में हो, तुम मुसलमान हो, तुम ये किस हालत में थे तुम इस वक्त?
ہمیں ڈر نہیں لگتا؟ دیکھیں ایسی جب ہم چیزیں پڑھتے ہیں، کیونکہ ہمیں آخری وقت کا احساس نہیں ہوتا نا، ہمیں پتہ نہیں ہوتا، کیونکہ ہم کسی کو آخری وقت میں دیکھتے ہیں تو ہمیں تو یہی پتہ ہوتا ہے کہ سانس آ رہا تھا، اکھڑا تھا، پھر آہستہ ایک ہچکی آئی، پھر اس کے بعد تھوڑی رکی، پھر سیکنڈ ہچکی آئی، بندہ فوت ہو گیا۔ ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ اس وقت فرشتے کو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے یا ان سے وہ بات کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں تو نظر نہیں آتے ہیں۔ تو اب یہ دیکھیں یہاں پہ کتنی آپ کو دلیل مل گئی نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جب وہ جان نکالنے آتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کہ یہ تم کس حالت میں تھے؟ تو دعا کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ ہمارا آخری وقت جہاں پہ ہو، ہم امن کی جگہ پہ، ہم ایسی جگہ پہ رہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایسی جگہ ہے جہاں پہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں قولو، وہ کہیں گے جب فرشتے ان سے پوچھیں گے نا تو وہ لوگ کہیں گے قولو، وہ کہیں گے کنا، کہ تھے ہم مستضعفین فی الارض، کہ ہم زمین پر تو بڑے ہی کمزور تھے۔ اب وہ بہانہ جیسے نہیں ہوتا کہ کریں گے کہ دیکھیں اصل میں وجہ کیا تھی کہ ہم تو بڑے مجبور تھے، بھابھی نے منع کہا تھا کہ آپ میرے شادی پہ تو تم نے آنا ہی آنا ہے، تو مہندی پہ بھلے ڈانس ہو رہے ہیں یا کچھ بھی ہو رہا ہے، میری امی نے مجھے مجبور کر دیا تھا، میری دوست نے کہہ دیا کہ دیکھو اگر تم نہیں آئی میں تم سے ناراض ہو جاؤں گی، تو میں اب کیا کرتی، میں تو کمزور تھی تو میں آ گئی تھی فی الحال زمین پہ۔ قالو، وہ کہیں گے، وہ کہتے ہیں الم تکن ارض اللہ واسعہ، کہ زمین جو تھی، ارض اللہ، اللہ کی زمین جو تھی وہ وسیع نہیں تھی تمہارے لیے، فتہاجروا فیہا، تو تم ادھر چلے جاتے، کہ تم ایسے کوئی بہانہ کر لیتے۔ کوئی بھی آیت سب سے پہلے دیکھیے کہ اس کا ایک شان نزول ہوگا، انشاءاللہ وہ میں آپ کو بتاتی ہوں، لیکن شان نزول کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ وہ آیت ہمارے لیے ہے، یہ میرے لیے ہے پرسنلی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اس میں کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسی سچویشن تھی تو تم ایسے دوستوں سے ہجرت کر جاتی، تم ایسے لوگوں کو دوستی کرتی جو تمہیں مجبور نہیں کرتے، رائٹ؟ فَأُولَئِكَ، تو بس یہی ہیں وہ لوگ، مَأْوَاهُمْ جہنم، جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور یہ بہت بری جگہ ہے رہنے کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا ہم لوگوں کو کہ دیکھیے جہنم میں جانا، اور آپ اگر ایسی حرکتیں کرو گے تو پھر کل کو نہ کہنا آ کے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نہیں بتایا تھا۔ اب ہوا کیا تھا، اس کا شان نزول کیا تھا کہ مکہ میں، کیونکہ آپ کو یاد ہے میں نے بتایا تھا کہ ہجرت کا حکم آ گیا تھا، تو پھر ہجرت لازمی تھی، جیسے ہم کلمہ پڑھتے ہیں اسی طرح سے کلمہ پڑھ کے اور ہجرت کرنے کا تھا۔ جس نے ہجرت نہیں کی تھی وہ مسلمان ہی نہیں ہوتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا انلیس کہ وہ کمزور ہے، وہ عورتیں ہیں یا بچے ہیں یا کسی کا غلام ہے جو ہجرت نہیں کر سکتے، وہ ایکسیپشنز بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دی، لیکن جو ہجرت کر سکتا ہے اور وہ بہانے سے ہجرت نہیں کرتا تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ اب ہوا کیا کہ ہجرت کرنا کیوں ضروری تھا؟ کیونکہ ابھی مسلمان جو تھے وہ طاقت میں زیادہ ہونے تھا ان کو، اور اگر زیادہ لوگ نہیں ہوتے تو مسلمان پھر کمزور ہوتے، پھر جب حملہ ہوتا تو وہ آرمی کہاں سے لے کے جاتے، وہ کیسے بتاتے کہ مسلمانوں کی تعداد زیادہ، یہ تو ابھی بگننگ لیول تھا نا مسلمانوں کا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو گیا کہ جو بھی مسلمان ہے وہ مدینہ کی طرف ہجرت کر جائے۔ اب ہوا کیا کہ وہ لوگ جنہوں نے مکہ سے ہجرت نہیں کی تھی اور وہ بہانے کر رہے تھے کیونکہ ان کا کاروبار تھا، فار ایگزامپل ان کی محبتیں تھیں، دوستیاں تھیں ادھر، یا شروع سے آف کورس اٹ واز ناٹ ایزی۔ آپ سوچیں کہ جہاں پہ ہم ساری عمر رہے ہوتے ہیں، ہمیں کہ چلو جی ہجرت کرو یہاں سے، اور کاروبار ادھر ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ آگے کیا ہونا ہے۔ بہت بڑا امتحان تھا صحابہ کے لیے بھی جن کو حکم آیا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اب کیا کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے ہجرت نہیں کی تھی، اب کیا تھا، وہ مکہ میں تھے۔ اب مکہ میں جو مشرکین مکہ تھے، جب انہوں نے بدر میں جیسے تھا، احد میں تھا، مسلمانوں کے اگینسٹ جب لڑائی کرنے آتے تھے تو ڈیفینیٹلی وہاں پہ جو لوگ تھے ان کو ان کا ساتھ دینا، وہ کہتے تھے کہ چلو ہمارے ساتھ۔ اس وقت ایسا تو نہیں ہوتا تھا کہ آرمی علیحدہ سے تیار ہو رہی ہے تو وہ آرمی نکلتی تھی حملہ کرنے کے لیے اور باقی پیچھے رہ جاتے تھے۔ اس وقت تو یہ ہوتا تھا کہ وجہ کیا ہوتی تھی کہ دیکھیں اس زمانے میں گوشت کھانے کی کوئی دکانیں نہیں ہوتی تھیں کہ اچھا جی اتنا گوشت کھانا ہے وہاں دکان سے لے آؤ۔ اب اگر کسی کو گوشت کھانا ہوتا تھا تو وہ شکار کرتے تھے۔ تو جیسے آج کل کے چھوٹے سے چھوٹے بچوں کو بھی آپ دیکھیں گیمز کیسے کھیلتے ہیں نا، ہم خود حیران ہو جاتے ہیں کہ ان کو کیسے پتہ ہے۔ اسی طرح سے اس زمانے میں چھوٹے سے چھوٹے بچوں کو بھی شکار کا پتہ ہوتا تھا، وہ جاتے تھے شکار کرتے تھے، گوشت لاتے تھے، اس کو کھا لیتے تھے۔ تو اسی طرح سے پھر وہ جنگیں ہوتی تھیں تو پوری آرمی پہلے سے تیار ہوتی تھی۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جب حکم جنگ کا ہوتا تھا، ادھر سے کفار مکہ جیسے وہ لوگوں کو کہتے تھے کہ ہمارے ساتھ چلو۔ اب اگر کوئی ساتھ نہیں آتا تو ڈیفینیٹلی وہ پیسوں سے مدد کرتے تھے، اور اگر پیسے نہیں دیتے تھے تو خود ان کو آنا پڑتا تھا ساتھ۔
اب جب وہ میدان جنگ میں آ گئے، دوسری طرف مسلمان ہیں لڑنے کے لیے، اب مسلمان کے تیر سے اگر کوئی زخمی ہو جاتا ہے یا وہ مر جاتا ہے یا کچھ ایسے ہوتا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ فرشتے جب ان کی جان نکالنے آئیں گے تو یہ نہیں کہیں گے کہ اچھا تم مسلمان تھے، تم تو اب ڈیفینیٹلی اگر وہ نیک ہیں تو نیک فرشتہ آئے گا نا ان کی جان لینے. تو اب فرشتے کہہ رہے ہیں کہ اب کیا بہانے کر رہے ہو، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو کمزور تھے، تو وہ کہیں گے کہ نہیں، اگر تم کمزور تھے تو تم دوسری جگہ پہ ہجرت کر جاتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی زمین کو چھوٹی تھی. تو اب یہاں سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ جب بھی کبھی کسی جگہ پہ ایسا کام ہو، فار ایگزامپل آپ ہماری جاب ہے، اگر جاب پہ ہمیں کوئی یہ کہتا ہے کہ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، تو کیا ہم وہاں پہ جاب کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، دیکھیے اسلام کی حقوق اگر آ جاتی ہے نا بات کہ ہمارے مذہب کی اگینسٹ کوئی چیز آتی ہے تو وہ ہم ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. اور آپ بلیو کریں واللہ ایسے ہوتا ہے کہ دا مومنٹ آپ اسٹرانگ ہوتے ہو نا اپنے مذہب میں، اپنی ریلیجن میں، آپ کو کوئی منع نہیں کر سکتا. ٹائم کتنا ملتا ہے، آپ اپنی دیکھیں ٹائم ایسا تو نہیں ہے کہ نماز ایک پڑھی تو 5 منٹ میں دوسری، تو 10 منٹ میں دوسری ہو گئی. آپ کا لنچ بریک ہوتا ہے، آپ اپنے لنچ بریک میں جاتے ہیں، آپ آرام سے جا کے صرف فرض پڑھ آتے ہیں، اس میں دیر بھی نہیں لگتی ہے، آپ کے لیے آسانیاں ہو جاتی ہیں. آپ کا ارادہ ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانیاں کر دیتے ہیں. لیکن اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی بہانہ ایکسیپٹ نہیں ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کلیئر بتا دیا ادھر. اور آگے دیکھیے آیت نمبر 98 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ مگر، دیکھیں پھر وہی بات آتی ہے کہ یہ اتنا سخت حکم تھا کہ اگر تم ایسے کرو گے تو وہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وساعت مسیرہ، اور وہ بہت بری جگہ ہے رہنے کی. لیکن اب کیا، اگر ہر کوئی پھر یہ سوچتا ہے نا کہ او ہو تو پھر میرا کیا بنے گا، تو لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا مگر وہ لوگ جو الا المستضعفین، مگر وہ جو کمزور تھے، من الرجال والنساء، آدمیوں میں سے، عورتوں میں سے، والولدان، اور جو بچے تھے، لا یستطیعون حیلۃ ولا یہتدون سبیلا، کہ اگر وہ نہیں استطاعت رکھتے تھے ہیلہ کسی تدبیر کا، ولا یہتدون سبیلا، اور وہ نہیں پاتے کوئی بھی راستہ، مطلب کمزور ہیں، کسی کے غلام ہیں، وہ نہیں جا سکتے، عورتیں ہیں وہ اکیلے سفر نہیں کر سکتی، اور اکیلے کیسے جا سکتی ہیں ہجرت کر کے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ان پہ کوئی الزام نہیں ہے، ان کو کوئی گناہ نہیں ملے گا، ان کا اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی نیتوں کو جانتے ہیں کہ انہوں نے ہجرت کیوں نہیں کی تھی. اور آگے آیت نمبر 99 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، اب میرا خیال ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں، اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے انشاءاللہ. الحمدللہ ہم کر رہے ہیں آیت نمبر 99 سورۃ النساء، جس میں دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کہہ رہے ہیں کہ فَأُولَئِكَ، پس یہی لوگ ہیں، عَسَى اللَّهُ، کہ اللہ امید ہے کہ اللہ ان یعفو عنہم، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ درگزر کر دے ان سے، وَكَانَ اللَّهُ، اور بے شک ہے اللہ، عفواً غفورا، کہ بہت معاف کرنے والا اور بخشنے والا. یہ کون لوگ ہیں؟ جو کمزور تھے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی نیتوں کو جانتے تھے کہ انہوں نے کیوں ہجرت نہیں کی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے. اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 100 جو ہے سورۃ النساء، وَمَن يُحَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو کوئی ہجرت کرے گا اللہ کی راہ میں، یجد فی الارض، تو وہ پائے گا زمین میں، مراغمن، جائے پناہ، کثیرہ بہت بڑی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جو ہجرت کرے گا اس کو تو بہت زیادہ ایسی جگہ ملیں گی، ایک دفعہ نکلنے کا ارادہ تو کریں، وسعا، اور اس کو بڑی وسعت بھی ملے گی اس میں، وَمَن يَخْرُجْ، اور جو کوئی نکلے گا، مِن بیتہ، اپنے گھر سے، مہاجرن، ہجرت کرتے ہوئے، الی اللہ، اللہ کی طرف، اور رسول ہی، اور اس کے رسول کی طرف، ثم یدرکہ الموت، تو پھر وہ پالے اس کو موت، فقد وقع اجرہ، تو پس تحقیق واقع ہوگا اجرہ، اس کا اجر، اللہ کی طرف، وکان اللہ، اور بے شک ہے اللہ، غفور الرحیم، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان مسلمان اگر اپنے گھر سے نکلتا ہے ارادے سے کہ وہ ہجرت کرنے کے لیے نکلا ہے، اور راستے میں اس کو موت آ جاتی ہے، اس کو تو اس کا کیا ہوگا؟ بعض دفعہ صحابہ، ایک دو دفعہ ایسا ہوا کہ صحابہ نے کہا کہ فلاں بندہ نکلا تھا، راستے میں اگر اس کی موت ہو گئی تو ابھی تو وہ اس جگہ پہ نہیں پہنچا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے کیا فیصلہ کریں گے؟ تو اس کے لیے ایک واقعہ آتا ہے، وہ میں آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جس نے 99 قتل اس نے کیے تھے. تو اس کے دل میں یہ خیال ہے کہ میں توبہ کرتا ہوں اور میں میں نے بہت غلط کر رہا ہوں.
تو اب यहाँ पे देखिए इस वाक़े से आप एक आलिम और एक आबिद का फ़र्क देखेंगे कि किस तरह से, और आप फिर तौबा करने का देखेंगे कि किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला माफ़ करते हैं। कि हुआ क्या कि जब उसको ये एहसास हुआ तो वो एक आबिद के पास जाता है। आबिद कौन होता है? जो इबादत गुजार होता है ना, उसके पास जाता है और उसको जाके कहता है कि देखो मुझसे तो बहुत गलती हो गई, मैंने इतने लोगों को 99 लोगों को मैंने कत्ल कर दिया, तो क्या मुझे अल्लाह माफ़ कर सकता है? अब मुझे लगता है कि मैंने बड़ा गलत किया, मैं अल्लाह से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। और उस आबिद ने उसको कहा कि लो ऐसा कैसे हो सकता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हें माफ़ करे, तुमने तो इतना गलत काम किया। अब उसको गुस्सा आया, उसने उस आबिद को भी मार दिया। अब वो वापस गया, फिर अब अपनी रेगुलर ज़िंदगी में वापस चला जाता है। कुछ देर के बाद उसको फिर एहसास होता है कि ये मैंने मुझे अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए, मैं मेरे से बड़ा गलत काम होता है। अब इस दफ़ा क्या हुआ कि वो एक आलिम दीन के पास गया और जाके उनको ये बताया कि देखिए मेरे से ऐसे मैं 100 लोगों को मैं मार चुका हूँ और अब मैं तौबा करना चाहता हूँ, क्या मेरे लिए माफ़ी की कोई गुंजाइश है? तो उन आलिम दीन ने उसको कहा कि हाँ बिल्कुल, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौबा तो हर एक वक्त दरवाज़ा खुला हुआ है। तुम बस एक काम करो, गौर से सुनने की बात है कि तुम एक काम करो कि जिस जगह पे तुम रहते हो तुम्हारी दोस्तियां ऐसे लोगों के साथ हैं, तुम ऐसे लोगों के अराउंड हो कि तुम्हारा चेंज होना बड़ा मुश्किल है। तो तुम यूं करो कि फ़लाँ बस्ती में नेक लोग रहते हैं, सारे परहेज़गार हैं, तुम उस बस्ती में चले जाओ और तुम उनके साथ रहोगे तो तुम्हारे लिए ये चेंज करना आसान हो जाएगा और तुम्हारी अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो तौबा कबूल करने वाले हैं और फिर तुम आसानी के साथ नेकी के रास्ते पे आ जाओगे। अब वो शख्स पक्का इरादा कर लेता है और वो अपने शहर से निकलता है। जैसे ही वो निकलता है रास्ते में वो उसको मौत वाक़या हो जाती है। अब जैसे ही वो उसको मौत होती है तो एक नेकी के फरिश्ते होते हैं ना जो जान लेने आते हैं, नेक लोगों की जान लेने आते हैं, और एक बदी के होते हैं कि जो ऐसे लोगों की जान लेने आते हैं जो बुरे होते हैं। अब दोनों फरिश्ते आ जाते हैं। अब उनमें आपस में लड़ाई होती है कि नेकी का फरिश्ता कहता है कि नहीं, इसने तौबा कर ली थी, इसकी जान मैं लेके जाऊंगा। और अब बुराई का फरिश्ता कहता है कि नहीं, ये तो अभी उस जगह पे नहीं पहुंचा था, अभी तो ये अपने शहर से निकला है, अभी आधे रास्ते में भी नहीं है, तो मैं इसकी जान लेके जाऊंगा। अब देखिए आपको याद है ना कि इसमें हमने एक वाकया पढ़ा था कि जो नेक रूह होती कैसे आसमान की तरफ उठती हैं और जो बुरी रूहें हैं वो किस तरह से ज़मीन की तरफ फेंक दी जाती हैं, और क्या सारा वो जो मैंने पूरा आपको सुनाया था। अब बिल्कुल वो इमेजिन कीजिए कि अब यहाँ पे ये वाकया हो रहा है। अब वाकया जो है ये बात अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास जाती है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको कहते हैं कि तुम यूँ करो कि ज़मीन जहाँ से वो निकला है तुम ज़मीन नापो कि अगर तो वो ज़्यादा करीब है उसके जहाँ पे उसने जाना था तो वो जन्नत वाले फरिश्ते उसको ले जाए, और अगर वो उसके करीब है जहाँ से वो निकला था, बुरे वाली जगह से निकला था, तो वो बुरे वाले फरिश्ते उसको ले जाएंगे। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ज़मीन को हुक्म दिया कि वो वसी हो जाए उस तरफ जिस तरफ उसने जाना था। तो वो जैसे जब उन्होंने उसको मय्यर किया, नापा उसको, तो एक बालिश ओनली वो ज़मीन जो थी वो ज़्यादा थी। तो फिर नेकी के फरिश्तों को हुक्म दिया गया कि इसकी जान कब्ज़ कर लें। सुबहान अल्लाह। देखिए हम कई दफ़ा बहुत सैड हो जाते हैं ना इन चीज़ों से कि आई डोंट नो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें कैसे कबूल करेंगे, हमारे गुनाह ऐसे हो जाते हैं, या पता नहीं मैं गुनाहगार हूँ इसलिए मेरी फ़लाँ दुआ कबूल नहीं हो रही। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहुत माफ़ करने वाले हैं। आप एक दफ़ा सच्चे दिल से अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने बस खड़े हो जाएं कि या रब्बुल आलमीन हमें माफ़ कर दें, हमसे ये गलतियाँ होंगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको ढांप लेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको कभी रुस्वा नहीं करेंगे जब हम उस पर तवक्कल करते हैं। तो यहाँ पे यही बात है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं वाक़ा, तो वाक़या हो गया अजरुहु, उसका अजर अल्लाह, अल्लाह पर, वकान अल्लाह, तो है अल्लाह गफूर रहीमा, के बहुत बख्शने वाला और रहम करने वाला। अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर आगे देखिए आयत नंबर 101 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं व इज़ा दरबतुम फिल अर्द, और जब तुम सफ़र करो तुम ज़मीन में, फ़लैसा अलैकुम जुनाहन, तो नहीं है तुम पर कोई भी गुनाह अन के तक़सुरू, के तुम कसर करो मिनस्सलात, नमाज में। अब यहाँ पे नमाज कसर के बारे में ये आयत है कि जहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि जब तुम सफ़र में निकलते हो तो तुम अपनी नमाज को कसर कर लो। कसर मीन्स के जो 4 फ़र्ज़ हैं वो हम 2 पढ़ते हैं, सवाए फ़जर के एन मगरिब के नमाज के। वो हमने जैसे फ़जर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी सुन्नत नहीं छोड़ी थी, तो वो हम 2 सुन्नत एंड 2 फ़र्ज़ जो है वो हम पढ़ेंगे। एंड मगरिब की नमाज में हम 3 फ़र्ज़ जो है वो हम उसी तरह से पढ़ेंगे। बाकी नमाज में हम लोग कसर करते हैं, जैसे 2-2 फ़र्ज़ पढ़ते हैं, जिसकी अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पे इजाज़त दे रहे हैं। और आगे है कि इन खिफ्तुम, अगर तुमको खौफ हो तो अन के यफ्तिना
कुमुल्लज़ीना कफ़रू कि तुम्हें फितने में न डाल दें वो लोग जिन्होंने कुफर किया। अब देखिए यहाँ पे नमाज खौफ की बात हो रही है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि खौफ के वक्त में तुम्हें अगर डर हो तो तुम नमाज कसर कर लो। तो सहाबा ने एक दफ़ा हज़रत उमर से पूछा था कि उमर यहाँ पे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ये कह रहे हैं कि अगर खौफ हो तुम्हें तो तुम नमाज कसर कर लो, तो हम तो अमन की हालत में हैं तो फिर हम क्यों कसर करें नमाज। तो हज़रत उमर ने कहा था कि खुदा की कसम मैंने यही बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछी थी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से रहमत है और उनका सदका है और उसका एहसान है जो तुम ले लो, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये आसानियाँ दी हैं। तो आगे देखिए, अच्छा कसर नमाज में ये है कि देखिए खौफ की नमाज आपको पता है एक होती है, एक रकत होती है, एंड अगर हम कसर नमाज पढ़ते हैं तो डेफिनेटली वो तो 2 फ़र्ज़ होते हैं, एंड रेगुलर हम जो 4 पढ़ते हैं और जैसे भी नमाज का वो तो आपको सारा पता है। लेकिन खौफ की नमाज के बारे में मैं आपको यहाँ पे जो आगे भी हम पढ़ेंगे कि किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वक्त पे नमाज पढ़ने का कितना हुक्म है, और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं और जब हम सफ़र में होते हैं तो कितने दिन हमको सफ़र में हम कसर कर सकते हैं। ये फिर आपको यहाँ पे कुरान में आपको इसके बारे में नहीं मिलेगा कि दिन कितने और सफ़र कितना और किस जगह पे कर सकते हैं, तब हमें जाके हदीस से देखना होगा। और वो लोग जो हदीस नहीं मानते फिर वो किधर जाएंगे, वो कैसे कसर नमाज़ें पढ़ेंगे और क्या करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला, फिर हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई ऐसी वाज़ेह हदीस भी नहीं मिलती है सवाए इसके कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल फिर देखते हैं कि उन्होंने क्या किया था। जब वो हिज्जतुल विदा के मौका पर गए थे तो 19 डेज़ वहाँ पे रहे थे, तो 19 डेज़ में उन्होंने नमाज कसर करके पढ़ी थी, तो उससे हमें ये मिलता है कि अच्छा 19 डेज़ तक हम कसर कर सकते हैं। फिर जैसे इमाम हम अबू हनीफा हैं वो 15 डेज़ कहते हैं, इमाम मालिक शाफी का डिफरेंट है कि इतने दिन आप कर सकते हैं। तो उस तरह से हम ये देखेंगे। फिर ये कि नमाज कसर में आपको ये देखना होगा कि अगर आप किसी भी जगह पे ऐसे हैं कि फॉर एग्जांपल 19 डेज़ तो आपने किया, उसके बाद तो फिर आप पूरी पढ़ेंगे, लेकिन अगर आपको शक है जिस जगह पे आप ठहरे हैं कि मे बी मैं अगले हफ्ते चली जाऊं या मैं नहीं जाती, जब तक आप जब तक आप शक की हालत में होते हैं तो तब तक आप अगर 6 महीने भी अगर कहीं पे है ना और शक की हालत में आप कसर नमाज पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप शक नहीं, आपको पक्का पता है कि मैं इसी जगह पे मुकीम रहूंगी, तो फिर आप अपनी पूरी नमाज 19 डेज़ के बाद पढ़ लेंगे। और अगर आप 19 डेज़ पे या फिर 15 डेज़, अगर आप वो आपका है कि आप कौन से मसले को फॉलो करना चाहते हैं या किस इमाम को देखना चाहते हैं और कोई आसानी आपको जो भी समझ आती है आप उसके मुताबिक देख लीजिए, तो फिर इस तरह से रूलिंग हो जाएगी। ये तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक अभी आपको नॉलेज दे रही हूँ, बाकी अगर आप देखते हैं तो आपको इंशाल्लाह इसकी पूरी डिटेल मिल जाएगी। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अयफ्तिनकुमुल्लज़ीना कफ़रू के फितने में ना डाल दे तुम्हें वो लोग जो काफिर हैं, मतलब नमाज खौफ की बात हो रही है ना। इन्नल काफिरीना, बेशक काफिर कानू हैं, लकुम तुम्हारे लिए अदुव्वुम मुबीना के खुला दुश्मन है। वैज़ा कुन्त फ़ीहिम, और जब हों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ीहिम इनमें, फ़अक़मत तो कायम करें आप लहुम उनके लिए अस्सलाता नमाज, फ़लतक़ुम ताइफ़तुम मिनहुम माक, तो चाहिए कि खड़ी हो एक जमात मिनहुम उनमें से माक आपके साथ, वल याख़ुज़ू और चाहिए कि वो पकड़े रखें अस्लिहातहुम अपने असलों को, फ़ैज़ा सजदू पस जब वो सजदा कर लें, फल यकूनू तो पस हो जाएं वो मिन वराइकुम आपके पीछे, वल यती तो चाहिए कि आए ताइफ़तुन एक गरोह उखरा दूसरा, लम युसल्लू तो उन्हें वो नमाज पढ़े, फल यसल्लू तो बस चाहिए कि वो नमाज पढ़े माक आपके साथ। अब यहाँ पे ये एक लंबी आयत है तो मैं इसको आपको ब्रेक करके बताती हूँ क्योंकि दिस इज़ माई फेवरेट तरीन आया, क्योंकि नमाज का जैसे होता है ना कि एक इम्पॉर्टेंस ऑफ नमाज वक्त में पढ़ने की वो आपको समझ आती है। और इतनी खूबसूरत बात लगती है कि जब भी मैं किसी से बात करती हूँ, स्पेशली अपने बच्चों से, तो मैं उनको हमेशा इस आयत के बारे में बताती हूँ कि आप देखो तो सही कि अल्लाह सुब्हानहू तआला नमाज जंग में जब दुश्मन आपके सामने है, जब आपकी जान का ख़तरा है, उस वक़्त अल्लाह सुब्हानहू तआला हुक्म दे रहे हैं। वो ये नहीं कह रही कि अच्छा जब जंग ख़त्म हो जाएगी तो 2-3 नमाज़ें इकट्ठी भी पढ़ लेना, जैसे हम क्या कहते हैं जी जॉब पे थे
نہیں پڑھی تو رات کو آ کے ساری نمازیں اکٹھی پڑھ لیتے ہیں. اور یا پھر بیٹھے اچھا ڈرامے کا وقت ختم ہو گیا تو چلو پھر ابھی تو ڈرامہ دیکھ رہے ہیں نا تو چلو مغرب عشاء اکٹھی پڑھ لیں گے. ہوتا ہے نا کئی دفعہ ایسی بات ہمارے اللہ نہ کرے سب نہیں کرتے ہیں. میں بار بار جب ایسی بات کرتی ہوں تو میں ساتھ ہی آپ لوگوں کو یہ بھی کہہ دیتی ہوں کہ ہر ایک نہیں کرتا, لیکن یوزلی میری طرح کے لوگ ہوتے ہیں جیسے جب ہمیں نہیں اتنا اسلام کا پتہ ہوتا تو ایسی چیزیں ہم کنوینینٹلی کر لیتے ہیں. اب یہاں پہ دیکھیے کہ میدان جنگ کا حکم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب کیا کرنا ہے, کیونکہ اس زمانے میں مشرکین مکہ کو یہ پتا تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ عصر کی نماز میں وہ یہ کہتے تھے کہ ان کو اتنی پیاری ہے کہ ان کو اپنے اولاد اور اپنے مال سے بھی زیادہ پیاری ہے. تو وہ تیاری یہ کہہ رہے تھے کہ دا مومنٹ یہ عصر کی نماز کے لیے کھڑے ہوں گے, کیونکہ یہ چھوڑیں گے تو نہیں تو ان کے اوپر حملہ کر دیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کر کے بتایا کہ اب کیا کرنا ہے کہ آپ نماز قائم کریں اور صحابہ کا ایک گروہ جو ہے وہ آپ کے پیچھے آ کے 1 رکعت پڑھے گا. نماز خوف 1 رکعت ہے نا, جیسے میں نے آپ کو بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 ہو جائیں گی تو صحابہ 1 رکعت پڑھ کے وہ پیچھے جائیں گے اور دوسرا گروہ جو ہے وہ ان کے پیچھے آ کے وہ نماز پڑھے گا اور وہ جا کے آگے شیلڈ کی طرح کھڑے ہو جائیں گے اور وہ جنگ کریں گے. کین یو امیجن کہ نماز نہیں چھوڑ سکتے ایون اس حال میں, تو ہم کتنے آرام سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کروڑوں نعمتوں کے اندر بیٹھے ہوئے نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں. اب بڑی کنوینینٹلی بستر گرم اور اس کے اوپر سے اٹھنا, وہی بستر جو اللہ کی نعمت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ اللہ آرام سے پوری رات اس میں بسر کرو, صبح اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کیسے اٹھیں. چلو ٹھیک ہے, ابھی شیطان بھی اتنا بہکاتا ہے اس وقت کہ اب تو دیکھو بالکل اذان ہونے میں ٹائم کتنا رہ گیا, 2 منٹ تو رہ گئے, اب تم اٹھو گی وضو کرو گی کیسے نماز پڑھو گی, سو جاؤ اٹھو گی نماز پڑھ لینا. کہتے کہ ایک اگر آپ کو اللہ اکبر کہنے کا صرف وقت مل گیا اور دوسری نماز کے اندر آپ داخل ہو گئے تو اس نماز کو آپ قضا میں نہیں شامل کریں گے, اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے وقت کی نماز میں شامل کر دے گا. ایون دو یو سیڈ اونلی اللہ اکبر, تو وہ چھوڑنے کا تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نماز وقت کی پابندی کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل کی ہے, اور ہم کتنے آرام سے کتنی دفعہ آپ ایزیلی آپ دیکھیں, چلے اللہ نہ کرے کوئی بیماری ایسی نہیں ہے یا ایسا نہیں, بیماروں کے لیے تو ویسے ہی احکامات ڈفرینٹ ہے. آپ ذرا یہ سوچئے کہ ہم پارٹیز میں جب جاتے ہیں رات کو, اپنے کروڑ دفعہ یہ دیکھا ہوگا کہ ہم جب پارٹیز میں ہوتے ہیں شادیوں پہ ہم جاتے ہیں اسی وقت عین مغرب کے ٹائم پہ کھانا کھل جاتا ہے اور ایک اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ کھانا کھل گیا, اور پھر کسی کو ہوش نہیں رہتا کہ کیا کرنا ہے, کسی طرح سے لائن میں لگے اور کھانا لے لیں. کبھی اناؤنسمنٹ یہ نہیں ہوتا, ماشاءاللہ پھر وہی بات ہے کہ ہر ایک کا نہیں ہوتا, کہ ایسا نہیں ہوتا کہ جی اب نماز کا ٹائم ہے پہلے نماز پڑھ لیں اور اس کے بعد ہم کھانا کھولیں گے اور آپ کھانا کھا لیں. اور ہم کہتے ہیں کہ چلو کوئی نہیں, اب تو پارٹی میں آئے ہوئے ہیں, گھر جا کے نا مغرب عشاء اکٹھی پڑھ لیں گے. اور کئی دفعہ تو اتنا تھک کے گھر جاتے ہیں کہ عشاء بھی نہیں پڑھی جاتی ٹھیک طرح سے, پھر وہ ٹکرے مار کے کہ کسی طرح سے 3 فرض اس کے پڑھ لیں, 4 اس کے پڑھ لیں, ایک وطر پڑھ کے تو سو جاتے ہیں, پھر کل دیکھی جائے گی. تو آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا بس یہ کرتے جائیں کہ دیکھیں جو ہو گیا نا وہ ہو گیا, اس پہ ہم کچھ نہیں کر سکتے, اس پہ توبہ کر سکتے ہیں, استغفار کر سکتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اتنی محبت کرنے والے ہیں, انشاءاللہ ہمیں معاف کر دیں گے. لیکن آگے کی زندگی میں جب ہمیں پتہ چلتا ہے یہ ایک آیت نے میری زندگی بدل دی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اتنا بڑا حکم وقت پہ نماز پڑھنے کا. اب لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, انشاءاللہ پھر دیکھتے ہیں کہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا فرماتے ہیں. الحمدللہ ہم ہیں آیت نمبر 102 کے مڈ میں. دیکھیں یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلْيَأْخُذُوا, چاہیے کہ وہ پکڑے رکھیں حِذْرَكُمْ, اپنا بچاؤ, وَأَسْلِحَتَهُمْ, اور اپنے اسلحوں کو, وَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا, تو چاہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, لَوْ تَغْفُلُونَ, کہ تم غافل ہو جو, ان اسلحتکم, کہ اپنے اسلحوں سے, وَأَمْتِعَتَكُمْ, تو اپنی ساز و سامان سے, فَيَمِيلُونَ, تو وہ حملہ کر دیں, علیکم, تم پر, مائلتن, حملہ کرنا, واحدہ, اچانک. تو ولا جناح, تو کوئی گناہ نہیں ہے, علیکم, تم پر, ان کانا, اگر ہے, بکم, تمہیں, اذن, کوئی تکلیف, من مطرن, بارش سے, او کنتم مرضی, یا پھر تم بیمار ہو, ان کے تضعوا اسلحتکم, کہ تم رکھ دو اپنے اسلحوں کو, فَخُذُوا حِذْرَكُمْ, تو پکڑے رکھو اپنا بچاؤ, ان اللہ, بے شک اللہ نے, اعد, تیار کر رکھا ہے, للکافرین, کافروں کے لیے, عذاباً مہینہ, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے رسوا گن عذاب تیار کر رکھا ہے. یہ بالکل وہی جو ہم پہلے ڈسکس کر چکے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک طریقہ بتا دیا
کہ اپنا اس اسلحہ جو ہے وہ اپنے ساتھ رکھو اور اسی حالت میں تم نماز پڑھ لو. اور لیکن پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم بیمار ہو یا بارش ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہے تو پھر تم اتار سکتے ہو, ساتھ اس کے وہ بھی بتا دیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے سے تدبیر بتا دی کہ کس طرح سے تیاری پوری رکھو, لیکن نماز نہیں چھوڑ سکتے. ٹھیک ہے. اور آگے دیکھیے کہ آیت نمبر 103 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِذَا, پس جب قضیتم الصلاۃ, تم نماز پوری کر چکو, فاذکروا اللہ, تو اللہ کو یاد کرو. اب دیکھیے میدان جنگ میں 1 رکعت نماز پڑھی ہے نا صحابہ نے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 2 پوری کی تھی. تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب تم جنگ میں دشمن کے سامنے کھڑے ہو گئے ہو, تو اب یہ نہیں کہ تم لوگ پاگلوں کی طرح کہ اب کیا ہوگا, یہ کیا ہو رہا ہے, تو وہاں سے تیر آ رہا ہے تو میں بھاگوں, تو میں یہ کروں, تو میں اپنا دماغ, اپنا پورا اپنا سوچ اپنی جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رکھو کہ مدد اسی نے کرنی ہے, نہ تمہارے اسلحے تمہاری مدد کریں گے. یہ تو ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کا طرف سے ایک وسیلہ ہوتا ہے نا, ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اسباب ہوتے ہیں کہ تم محنت کر رہے ہو, تم یہ سارا کام کر رہے ہو, کرنے وہ ہاتھ تو اللہ کے ہاتھ ہوتے ہیں نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فاذکروا اللہ, کہ اللہ کو یاد کرو. کیسے یاد کرو؟ قیاماً, کھڑے, وقعوداً, اور بیٹھے, وعلی جنوبکم, اللہ اکبر, اور اپنے پہلوؤں پر. اگر کھڑے ہو تو یاد کرو, بیٹھے ہو تو یاد کرو, اگر بستروں پہ لیٹے ہوئے تو بھی اللہ کو یاد کرو. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. یاد ہے آپ کو؟ اللہ اکبر. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں مومن بندے جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں, ان کی پشتیں جو ہے وہ بستروں پہ نہیں لگتی ہیں. وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں, اللہ کو یاد کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جنت حاصل کرنا کوئی آسان نہیں ہے. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِذَا, پس جب, فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ, پس جب تم اطمینان میں آ جاؤ, فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ, تو پھر نماز قائم کرو. اب آپ نے تو نماز خوف دیکھا نا, کیونکہ جلدی جلدی سے پڑھ لی تھی, پھر آگے چلے گئے, پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کرو. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جب تم امن کی حالت میں ہو تو پھر تم نے کیا کرنا ہے, پھر اب تم آرام سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے جھک جاؤ, آرام سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جاؤ اور نماز پڑھو, قائم کرو. یہ نہیں کہا کہ اکیلے اکیلے پڑھ لو, جماعت کے ساتھ نماز ہے. اب دیکھ لیجئے اس کو, آپ انڈر لائن کر لیجئے. آج ہماری مسجدوں کا کیا حال ہے, ہمارے بیٹوں نے اور ہمارے خامدوں نے اور ہمارے باپوں نے اور سارے آدمیوں نے تو یہ بات ہی بھلا دی ہے, فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ, نماز قائم کرو. اللہ اکبر. ان الصلاۃ, بے شک نماز, کانت ہے, علی المؤمنین, مومنوں پر, کتاباً, فرض ہے, کتاباً موقوتا, مقررہ وقت پر. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں مومنوں پر نماز قائم کرنا جو ہے وہ فرض کر دیا گیا ہے, وقت مقررہ پر نماز پڑھنا. ولا تہنوا, بس نہ تم کمزوری دکھاؤ, فی ابتغاء القوم, کہ نہ تلاش میں دشمن کی قوم کے. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میدان جنگ میں جب تم ہو تو دشمن کے پیچھا کرنے میں کمزوری مت دکھاؤ, ہمت نہ ہارنا. ان تکونوا تعلمون فانہم یعلمون, کہ اگر تم تکلیف اٹھاتے ہو تو بے شک وہ بھی تکلیف اٹھاتے ہیں, کما تعلمون, جیسے کہ تم تکلیف اٹھاتے ہو. کہ تمہیں پرابلم کیا ہے, تم کیوں اتنا گھبرا رہے ہو, جیسے اگر تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو ان کو بھی تو تکلیف پہنچتی ہے. تمہارے پاس تو تمہارا اللہ ہے, تمہیں تو اتنی اجر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وعدے کی کہ تم جیسے شہید ہوگے تم جنتوں میں چلے جاؤ گے, اور اگر تم غازی بن کے لوٹتے ہو تو اتنا اجر اور مال غنیمت کے ساتھ لوٹو گے. ان کو کون سا اجر کی امید ہے, وہ کس طرح سے قائم, آخر انہوں نے بھی اپنے گھر چھوڑے ہیں, اپنا مال لگایا ہے, اپنی جانیں لے کے لڑنے کے لیے تمہارے ساتھ آئے ہیں, تو تمہیں تو بہت ہمت والا ہونا چاہیے, رائٹ. تو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ, کہ وہ تو تم امید رکھتے ہو اللہ سے جو وہ امید نہیں رکھتے ہیں. وَكَانَ اللَّهُ, بے شک ہے اللہ, عَلِيمًا حَكِيمًا, کہ بہت زیادہ علم رکھنے والا اور حکمت والا ہے. اللہ کو پتہ ہے کہ کس نے کہاں پہ کیا کام کرنا ہے اور کیسے کام کرنا ہے. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اِنَّا, بے شک ہم, کس نے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں بے شک ہم نے, انزلنا الیک الکتاب بالحق, بے شک ہم نے یہ کتاب, یہ قرآن پاک جو ہے یہ سچائی کے ساتھ, حق کے ساتھ نازل کیا, لتحکم,
تاکہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کیوں نازل کیا کہ آپ فیصلہ کریں بین الناس لوگوں کے درمیان بما اراک اللہ جو کہ دکھایا. یہاں پہ اراک جو ہے نا دکھانے کا جو آیا ہے ایکچولی یہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی کی ہے اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو. ولا تکن للخائنین خصیما اور خیانت کرنے والوں کے ساتھ اور خیانت کرنے والوں کے لیے اور جھگڑا کرنے والوں کے لیے اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو. واستغفر اللہ تو بخشش مانگیے اللہ سے. ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے غفور الرحیم بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا. ولا تجادل عن الذین یختانون اور نہ تجادل اور نہ آپ جھگڑا کریں عن الذین ان لوگوں سے جو یختانون خیانت کرتے ہیں انفسہم اپنے نفسوں سے. ان اللہ بے شک اللہ لا یحب نہیں پسند کرتا من کانا خوان اسیما کہ اس کو جو بہت خائن اور گناہ گار ہے. اب اس آیت کا ایک شان نزول ہے، پہلے ہم اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک انصار کے قبیلے کا ایک شخص تھا. اس نے اپنے نیبر کے گھر سے 2 چیزیں چوری کی. ایک تو اس کی زرع تھی جو اس نے چوری کی اور ایک آٹے کا تھیلا تھا. اب وہ جو تھیلا لے کے پہلے وہ اپنے گھر آیا، پھر اس کو یہ ڈر ہوا کہ کہیں کسی کو پتہ لگ گیا تو وہ آ کے دیکھ سکتا ہے تو میرے گھر میں. تو اس نے کیا چالاکی کی کہ وہ تھیلا اٹھایا اور وہ ذرا لی اور ایک یہودی کے گھر میں جا کے اس کو کہا کہ یہ میری امانت ہے، میں تم سے کچھ دن کے بعد لے لوں گا، یہ تم اپنے پاس رکھ لو. آ کے اپنے گھر آرام سے سو گیا. اب صبح جب وہ شخص اٹھا جس کا وہ بھی انصار کے قبیلے کا تھا، جو اس کا نیبر تھا جس کی چوری ہوئی تھی، تو اس نے دیکھا کہ اس کی ذرع نہیں ہے اور اس کا جو تھیلا تھا آٹے کا وہ بھی نہیں ہے. تو اس نے سب سے پہلے تو اپنے نیبر کے پاس گیا تو اس نے اس کو کہا کہ تم نے میرا چوری کیا. کیونکہ ہوا کیا تھا کہ اس تھیلے میں ایک چھوٹا سا سوراخ تھا جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ جہاں جیسے آٹا لے کے گیا تو اس کے ڈراپس گرے ہوئے ملے. تو اس نے دیکھا کہ یہ ڈراپس جو ہیں وہ ساتھ والے نیبر کے گھر کی طرف جا رہے ہیں. اس نے اس کو جا کے جب پوچھا کہ میرا اس طرح سے ہے تو تم نے چوری کی ہے، اس نے صاف انکار کر دیا. اس نے کہا کہ تم آؤ میرے گھر میں دیکھو، سارا گھر دیکھ لو. اس نے جب دیکھا تو اس کو کچھ نہیں ملا. اب اس کو نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ یہ کیا ہے. پھر اچانک اس کو یہ ہوا کہ میں دیکھوں کہ یہ نشان جو ہے آٹے کے جس سے وجہ سے میں یہاں پہ آیا ہوں. تو اس نے دیکھا کہ وہ نشان اس کے بعد جہاں جا گئے تو وہ اس کو فالو کرتا رہا. تو اس نے دیکھا کہ یہ ایک یہودی کے گھر کی طرف گئے ہیں اور ادھر اس کے اندر وہ آٹا یا جو بھی چیز ہے اس کی وہاں پہ ہوگی. اس نے یہودی سے جا کے پوچھا. اس نے کہا کہ میرا اس طرح سے چوری ہوا ہے تو تم نے چوری کیا ہے. تو یہودی نے کہا کہ نہیں، میں نے تو چوری نہیں کیا، میرے پاس تو کسی کی امانت ہے، وہ میرے پاس امانت رکھوا کے گیا تھا. اب کیونکہ معاملہ کھل گیا تو وہ جس نے چوری کی تھی اب وہ مکر گیا. اس نے کہا نہیں جی میں نے تو چوری نہیں کی، میں یہ جھوٹ بول رہا ہے، میرے پہ الزام آ رہا ہے. اب کیا ہوا کہ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ معاملہ گیا اور دیکھا کہ کیونکہ وہ جس بندے نے چوری کی تھی اس کے انصار کا جو قبیلہ تھا وہ اس کے ساتھ سارے مل گئے. اس زمانے میں آپ کو پتہ نا کہ اگر ایک بندے کی اس کا قبیلہ جو ہوتا ہے اس کی پروٹیکشن ہوتی تھی کہ اس کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا. تو حالانکہ وہ غلط ہوتا یا سچ ہوتا تو پورا قبیلہ اس کو سنبھال لیتا تھا. تو اب قبیلے والے اس کے ساتھ مل گئے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ ایسے دلائل سے بات کر رہے تھے اور اس طرح سے کہ وہ جو یہودی تھا وہ بیچارہ وہ لگے کہ جیسے وہ جھوٹا ہے. اب قریب تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چور جو بندہ تھا اس کے حق میں کوئی فیصلہ کر دیتے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ وحی بھیجی کہ دیکھو تم جو خیانت کرنے والا ہے للخائنین خصیما کہ ان کے لیے تم جھگڑا نہیں کرو. اب یہاں سے ایک بہت خوبصورت ایک پیغام بھی ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں غائب کا علم نہیں تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں جس وقت چاہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دیا اور بتا دیا غائب کی وہ باتیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ جس وقت چاہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیتے تھے، لیکن ان کو کمپلیٹ ایسے نہیں پتا تھا. تو فوراً اللہ نے وحی کر دی کہ یہ غلط ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ معاملہ سنبھال لیا. اب دیکھیے کہ دوسرا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا واستغفر اللہ تو بس بخشش مانگیے اللہ سے. کس بات سے کہا تھا کہ وہ ایک تو نمبر 1 ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ وہ لوگ جس نے کیونکہ وہ مسلمان ہی تھے جس نے جو 2 کبھی آپس میں جو نیبر تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے لیے بخشش کی دعا مانگو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بخش دے. اور پھر ان اللہ کان غفور الرحیم کہ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ولا تجادل عن الذین تو مت آپ جھگڑا کریں، مت ان کی باتوں میں آئے ان
لوگوں کے لیے یختانون جو خیانت کرتے انفسہم اپنے نفسوں سے، ان اللہ بے شک اللہ لا یحب ہرگز پسند نہیں کرتا من کان خوانا اثیما کہ جو خائن بھی ہے اور گناہ گار بھی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دیا کہ جو خیانت کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ بالکل ان کو پسند نہیں کرتے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا کہ خیانت کیا ہے۔ دیکھیے خیانت اپوزٹ اگر دیکھتے ایمانت ہے تو خیانت ہے کہ جو ایمانت میں خیانت کرتے ہیں، ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے۔ لیکن اگر آپ خیانت کے اوپر دھوکہ لکھ دیں گے نا تو آپ کو بہت اچھے سے اس کی سمجھ آ جائے گی کہ خیانت کرنے والا کون ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل آپ دیکھیے کہ اگر ہم اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے فرینڈس ہیں، ہمارے فیملی میں بہن بھائی ہیں یا کوئی بھی ہمارے اراؤنڈ ہوتے ہیں، وہ ہم سے بڑے کوئی بات ہمیں بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ ایسے معاملہ ہوا تھا تو تم کسی کو نہیں بتانا، اور تھوڑی ہی دیر میں ہمارے پیٹ میں کچھ ہونے لگتا ہے، ہم فوراً وہ بات نا اپنی دوسری دوست کو بتا کے کہتے ہیں دیکھو تم کسی کو نہیں بتانا، یہ بات ایسے ہوئی ہے۔ اکثر ہو جاتا ہے نا، جب تک ہمیں اچھے سے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کوئی کتنا بڑا گناہ ہے۔ اور اکثر اب آپ ایک فارمولا یوز کرنا شروع کر دیں کہ کسی کو جب آپ اپنی بات بتائیں تو اس کو یہ یاد بھی کرا دیں کہ دیکھو یہ بات تمہارے پاس میری امانت ہے، قیامت کے دن اگر خیانت کی تو میں آ جاؤں گی تم سے پوچھنے، تو کبھی نہیں بتائے گی، پھر وہ ڈر لگ جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ یوزلی عام طور پہ ہم بات بتاتے ہیں، ابھی ایک بات بتاتا ہے تو ہم فوراً دوسرے کو بتا دیتے ہیں، وہ تیسرے کو بتا دیتے ہیں، اسی سے لڑائیاں بھی ہو جاتی ہیں، مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہو جاتی ہے، اور یہ ایکچولی کیا خیانت ہوتی ہے۔ اب دیکھیے فار ایگزامپل آپ ایک جاب کرتے ہیں، آپ کو جاب پہ کسی نے رکھا ہے، آپ ان کے سامنے تو بڑے اچھے سے کام کر رہے ہو، بھاگ دوڑ کے کام کر رہے ہو، لیکن اگر وہ باس آپ کے سامنے نہیں ہے تو آپ اس کام میں خیانت کر دیتے ہو کہ ٹھیک ہے اب مجھے کون دیکھ رہا ہے۔ تو اس کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ اب دیکھیے کہ خیانت کس ہمارے دن میں ہم جتنے کام کرتے ہیں، ہمارا لین دین، ہمارا لوگوں کے ساتھ معاملات جو ہوتے ہیں، ان میں ہمیں کتنا خیال رکھنا پڑے گا کہ ہم کسی کے ساتھ خیانت نہ کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو کہہ دیا کہ اللہ نہیں پسند کرتا، لا یحب نہیں پسند کرتا من کان خوانا اثیما کہ جو خائن ہے اور بڑا گناہ گار ہے، اور گناہ گار اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ اسی طرح سے بس آپ دعا کیجئے کہ جتنی ہمیں قرآن میں سمجھ آتی ہے نا، ہم اپنی ایک ایک چیز ہجرت کراتے رہیں اپنے اندر سے، ہم جہاد کے اس مقام پہ پہنچ جائیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوششیں دیکھنی ہے، اللہ نے نہیں دیکھنا کہ ہم کتنے کامیاب ہوئے کتنے نہیں، اللہ کو ہمارے ارادے پسند ہوں گے، ہمارے کامیابی انشاءاللہ جب ہم اللہ کی راہ میں ارادے کر لیں گے، ہم نیکی کے کام میں بھاگنے والے ہو جائیں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری ضرور مدد کریں گے، کیونکہ ہمیں یہ بھی اچھے سے پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ایک قدم آگے بڑھو گے میں 10 قدم آگے بڑھوں گا۔ تو ہمیں اس بات پہ پوری امید ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سنبھال لیں گے، اور جب بھی ہم ارادہ کریں گے، کیونکہ یہ بڑی بات ہوتی ہے کسی کے راز کو اپنے اندر رکھ لینا اور کسی کو نہ بتانا، یہ کوالٹی جب انسان میں پیدا ہو جاتی ہے تو بہت بڑے مقام پہ چلا جاتا ہے۔ اب انشاءاللہ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ خیر سے ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔